بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی جی پی ایس کے مقابلے میں چینی نیویگیشن سسٹم کی مقبولیت میں اضافہ۔ بھارتی کسان احتجاج کے طور پر سدھو نے بھی گھر پر سیاہ پرچم لہرا دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آبادکاری کے باعث کشیدگی برقرار۔ طوفان یاس نے تباہی مچا دی، مزید اموات کا خطرہ۔ روزہ ہو یا طبی فاقہ صحت اور یادداشت بڑھاتا ہے، ایک تحقیق۔ فرانس کی عدالت نے نوجوانوں کو کس بات پر سزا سنا دی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پوری انتظامیہ کو فارغ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ۔ آسٹریلین شہری نے چور کو مار کر 15 سال تک باڈی گھر میں چھپائی رکھی۔ مسئلہ فلسطین پر بے عملی اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اقوام متحدہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ چائنا کا تیار کردہ جدید ترین نیویگیشن سسٹم بیدو امریکی ساختہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کا متبادل بنتا جا رہا ہے، جس کا عوامی استعمال 2025 تک $156 ارب مالیت تک جا پہنچے گا۔ 3 عالمی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے باضابطہ طور پر استعمال میں آنے کے بعد سے چائنا نے ابتدائی طور پر نیویگیشن سسٹم کا انتظامی نظام قائم کیا، اور دنیا بھر کے 120 سے زیادہ ممالک اور خطوں میں بیدو نظام متعارف کروایا جا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین کی سیٹلائٹ نیویگیشن انڈسٹری سالانہ 20% کی شرح سے پھیل رہی ہے، جو بلا شبہ غیر معمولی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت بھی 120 ممالک میں بیدو نیویگیشن سسٹم استعمال کرنے والوں کی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا کے بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم میں 35 مصنوعی سیارچے شامل ہیں جو زمین پر رہنمائی کے حصول میں مدد دیتے ہیں۔ کانگریس کے رہنما اور سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے بھارتی کسانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے گھر پہ سیاہ جھنڈا لہرا دیا۔ نوجوت سنگھ سدھو نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر کی چھت پر سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں۔ سدھو نے اسی ویڈیو میں اپنے جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے کم آمدنی ہو رہی ہے اور بڑھتے ہوئے قرض کے سبب کسان پریشان ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک چلانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ پنجاب آج ایک ساتھ 3 زرعی قوانین کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ان قوانین کو واپس نہ لیا گیا تو پنجاب پھر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ میرے گھر پر سیاہ پرچم لگ گیا ہے جو نئے قوانین کے خلاف ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جب تک قوانین واپس نہیں ہوگے اس پرچم کو نہیں اتارا جائے گا۔ بھارت میں متنازع قوانین کے خلاف دوستو کسانوں کو احتجاج کے 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، جس پر کسانوں نے یوم سیاہ منایا۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے گھروں پر سیاہ جھنڈے لہرائے اور دہلی کے اطراف کے علاقوں میں ہزاروں کسانوں نے دھرنا بھی دیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی بندی کے بعد حالیہ تنازع کی وجہ شیخ جراح کے علاقے میں اب بھی حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ تنازع کی وجہ شیخ جراح کا علاقہ ہے، جہاں اب بھی حالات کشیدہ ہیں، جبکہ یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل لاکھ مظالم ڈھالے وہ اپنے آباء و اجداد کی وراثت نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ جراح کی رہائشی 23 سالہ مونا الکرد کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان 1950 کی دہائی سے یہاں رہائش پذیر ہے، وہ ایسے ہی اس علاقے کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں۔ مونا الکرد کے والد کا کہنا ہے کہ وہ کسی اسرائیلی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے۔ 2009 میں اسرائیلی آبادکاروں نے زبردستی ان کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس علاقے میں تقریباً ہر کسی کے گھر میں اسرائیلی رہائش پذیر ہے۔
صرف شیخ جرح ہی نہیں بلکہ مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں 2 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد کار آباد ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی آبادی 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شیخ جرح میں یہودی آباد کاری کے خلاف احتجاج کے باعث شروع ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں اسرائیل کی جانب سے شدید بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کی گئی تھی، جس سے 11 روز تک لڑائی جاری رہی تھی۔ اس بمباری میں 68 بچوں سمیت 248 افراد شہید ہو گئے تھے۔ بھارت میں طوفان یاس نے تباہی مچا دی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق طوفان یاس 1000 سے زائد دیہات کو بہا کر لے گیا، جبکہ 50,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ طوفان کے باعث مزید اموات کا خطرہ موجود ہے۔ کولکتہ کا مصروف ترین ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ تباہی اڑیسہ مغربی بنگال میں ہوئی۔ طوفان یاس کے آنے کی پیشگوئی کر دی گئی تھی، جس کے بعد متاثرہ علاقوں سے 10 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر کے محفوظ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ ماہرین ایک عرصے سے فاقے کے فوائد بتاتے آ رہے ہیں، اور اس ضمن میں اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی ایک دن کے لیے بھوکا رہنے کا ذکر بہت ہو رہا ہے۔ اب ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے طویل مدتی حافظہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ کنگز کالج لندن کے سائنسدانوں نے بتایا کہ کس طرح فاقہ ان میں طویل نوعیت کی یادداشت اور عمر رسیدگی سے ہونے والے اعصابی نقصانات کا ازالہ کرتا ہے۔ جدید تحقیق سے فاقے، روزے اور ڈائٹنگ کے کئی فوائد سامنے آئے ہیں، جن کی فہرست بڑی طویل ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس سے معدے کے خردنامے تندرست رہتے ہیں، سرطان کے علاج میں مدد ملتی ہے اور جسم سے زہریلے پروٹین کی صفائی میں مدد ملتی ہے، جو الزائمر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فاقہ کشی یا روزہ قلبی سطح پر مائٹوکونڈریائی مرمت سے جلد بڑھاپے کو بھی روکتا ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ اس سے ان میں کلوتھو نامی جین کی سرگرمی بڑھ گئی، جسے عمر سے وابستہ جین کہا جاتا ہے۔ یہ قبل از وقت بڑھاپے کو روکتا ہے اور ساتھ ہی دماغ میں نئے اعصابی خلیات بھی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یادداشت بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ کنگز کالج سے وابستہ سائنسدانوں کے مطابق یہ امر حیرت انگیز ہے کہ فاقہ یا روزہ بالغ افراد میں بھی نئے اعصابی خلیات پیدا کر رہا تھا۔ اس طرح انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بہت ہی غیر معمولی فوائد سامنے آئے ہیں۔ دوستو، ہم اس ٹرم کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں بلکہ روزہ کہیں گے۔ فرانس کی ایک عدالت نے کورونا کا ذمہ دار چین کو ٹھہرانے سے متعلق متنازع ٹویٹ کرنے پر 4 شہریوں کو جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ٹوئٹر پر چین کو کورونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرانے سے متعلق ٹویٹ میں ایشیائی باشندوں کے خلاف منافرت بھڑکانے پر نوجوانوں کو 1000 یورو جرمانہ، جبکہ مقدمہ میں شامل 7 مدعیان کو 250 یورو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ 5ویں نوجوان پر جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ چاروں نوجوانوں نے گزشتہ سال فرانسیسی صدر کی جانب سے کورونا کے باعث سخت پابندیاں عائد کیے جانے پر بھی متنازع ٹویٹس کی تھیں، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ بینک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ افسران نے دیگر ملازمین کی بجائے اپنی تنخواہیں بڑھا دیں۔ اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارغ کرنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ میں گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارغ کرنا چاہیے تھا۔ اسٹیٹ بینک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اتنا بڑا نقصان بینک انتظامیہ کی نااہلی سے ہوا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ بڑے بڑے افسران تنخواہیں لے کر اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اسٹیٹ بینک کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ادارے کو بعد میں کتنے روپے ادا کرنے پڑیں گے۔
جس پر اسٹیٹ بینک کے وکیل نے جواب دیا کہ اسٹیٹ بینک کو تقریباً 2 ارب روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ چیف جسٹس نے برہم ہوتے ہوئے ریمارک دیے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد آپ کے کسی افسر کو اثر ہی نہیں ہوا ہوگا۔ آسٹریلین شہری نے گھر میں داخل ہونے والے چور کو مار کر 15 سال تک باڈی گھر پہ چھپائے رکھی۔ بروس رابرٹس نامی شخص پیدا ہونے والی بدبو کے خاتمے کے لیے گھر میں 70 سے زائد ایئر فریشنرز کا بھی استعمال کرتا رہا۔ آسٹریلیا کے سرکاری نشریاتی ادارے ABC کے مطابق سن 2002 میں بروس رابرٹس نے چوری کی کوشش کے دوران گھر میں گھسنے والے شین سٹیل مینز کو گولی مار دی تھی اور باڈی کو گھر میں چھپا دیا تھا۔ رابرٹس کی خود کی موت کے بعد پڑوسیوں نے ایمرجنسی سروس کو آگاہ کیا، لیکن اس دوران اس گھر میں کچرے کے ڈھیروں کے درمیان شین سٹیل مین کی باقیات کا اس وقت تک پتہ نہیں چل پایا جب تک کہ اس کے 1 سال بعد یہاں کی صفائی کے لیے کلینرز کی خدمات حاصل نہیں کی گئی۔ عدالت میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باقیات کے قریب 70 سے زائد ایئر فریشنرز کی بوتلوں کو رکھا گیا تھا تاکہ بدبو کو روکا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ بروس رابرٹس بہت کم گھر سے باہر جاتے تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کے اہم معاملے پر بے عملی اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوز کا کہنا ہے کہ کرونا حالات میں ممبر ممالک کو اکٹھا رکھنا بڑا چیلنج تھا۔ کرونا ویکسین امیر اور غریب ممالک کی یکساں ضرورت ہے۔ کرونا وبا کے سدباب کے لیے پاکستانی حکومت نے جو کچھ کیا اس پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے پچھلے ہفتے فلسطین کی صورتحال پر میٹنگ بلائی تھی تاکہ سیکیورٹی کونسل کی خاموشی اور ڈیڈ لاک کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس اہم معاملے پر بے عملی اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بھی اس اہم اور ضروری مسئلے پر متفقہ آواز سنائی دے گی۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی جانیں چلی گئیں۔ وولکن بوزکر کا کہنا تھا کہ اس وقت مذاکرات کی فوری ضرورت ہے تاکہ اسرائیلی قبضے کو ختم کیا جا سکے اور 2 خود مختار ریاستوں کا قیام عمل میں آ سکے اور یروشلم دونوں کا دارالحکومت ہو۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مشرق وسطی میں امن کی بحالی تک UN جنرل اسمبلی آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ صدر جنرل اسمبلی نے کہا کہ ہمیں مقبوضہ وادی کی صورتحال کا بھی بخوبی علم ہے۔ ایک عام پاکستانی کے فلسطین کے حوالے سے جذبات اس قدر شدید ہیں تو کشمیر کے حوالے سے وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے ہم سب جانتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خوشحالی کا دار و مدار پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی پر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تنازع کشمیر کا حل نکالیں، زمینی حقائق کو تبدیل نہ کیا جائے، متنازع علاقے کی حیثیت کو بدلنے سے گریز کیا جائے۔ تنازع کشمیر بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ مسئلہ فلسطین ہے۔ بطور صدر جنرل اسمبلی میں بھارت اور پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستے پر چلیں۔ وولکن بوزکر نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن کی بحالی بھی اشد ضروری ہے۔ پاکستان نے کئی ملین افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ 40 سال سے عالمی برادری کی طرف سے خاطر خواہ امداد نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ میں پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں افغان کمیونٹی کو پناہ دی ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وولکن بوزکر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن پاکستان میں امن اور علاقائی ترقی کے لیے لازم ہے۔ میں پاکستانی قیادت کو داد دیتا ہوں کہ جس نے افغانستان میں امن کی بحالی اور مسئلے کے حل میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔